السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن سٹڈیز میں آج میں کروں گی سورۃ ملک کی آیت نمبر 16 سے 18 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 16 سے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ أَن یَخْسِفَ بِکُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا ہِیَ تَمُورُ۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ تو یخسفہ کا مطلب ہے وہ دھسا دے، اور تمور کا مطلب ہے وہ لرزنے لگے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آسمانوں والی ذات جب چاہے تمہیں زمین میں دھسا دے، یعنی وہی زمین جو تمہاری قرار گاہ ہے اور جس میں تم سکون سے رہتے ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ تمہاری ہلاکت کا باعث بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ پچھلی قوموں پہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے کر چکے ہیں۔ تو اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، جو مطلب آسمان میں، کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے، أَن یخسفا کہ وہ تمہیں دھسا دے، بِکُمُ الْأَرْضَ زمین میں، فَإِذَا ہِیَ تَمُورُ جو مطلب کہ کوئی زلزلہ آ جائے یا وہ تیز تیز حرکت کرنے لگ جائے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر۔ تو آئیں اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 کا۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ تو یرسلا کا مطلب ہے وہ بھیجے، اسے رسول بھیجتے ہیں۔ حاسبن کا مطلب ہے پتھروں کی آندھی، اور فستعلمون کا مطلب ہے پس ان قریب تم جان لو گے۔ آئیں اب اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم پر آسمان سے عذاب آ جائے، جیسے کہ اصحاب الفیل، یعنی کہ وہ جو ہاتھی والے تھے جو کعبہ کو ابرہہ ڈسٹروائے کرنے کے لیے آئے تھے اپنی طرف سے، اور قوم لوط جس کے اوپر تو بہت ہی بری پتھروں کی بارش ہوئی تھی، تو وہ ایسا کوئی عذاب آ جائے تو عذاب دے کر تم جان لو گے کہ یہ ڈرانا کیسا تھا۔ لیکن عذاب کو دیکھ کر جاننا اور توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، جیسے کہ ان قوموں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا عذاب کو دیکھنے کے بعد۔ تو یہ ہو گئی جی آیت نمبر 17۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا کہ وہ تم پر بھیج دے حاسبا پتھروں والی آندھی، فستعلمون کیف نذیر پھر تم جان لو گے کہ کیسا تھا ڈرانا۔ اور آج کی آخری آیت ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اور اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت ہے۔ فَكَيْفَ مطلب کہ تو کیسا، اور نکیر کا مطلب ہے عذاب میرا۔ اور اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا۔ قوم سمود کی اجڑی ہوئی بستیاں اہل مکہ کے تجارتی سفر میں وہ دیکھتے تھے، یعنی کہ یہ بیسیکلی دو تجارتی ان کے سفر ہوتے تھے، ایک نارتھ کی طرف سیریا کی طرف تھا اور ایک ساؤتھ کی طرف تھا یمن کی طرف۔ تو ان راستوں میں یہ اس طرح کی اجڑی ہوئی بستیاں دیکھتے تھے، تو ان کو ان کی وجہ سے ڈرایا جا رہا ہے کہ ان کے انجام کو دیکھو اور کچھ عقل پکڑو۔ تو یہ ہو گئی آیتیں 16 through 18، اور انشاءاللہ اب اس کو آگے میں منڈے کو کنٹینیو کروں گی۔ فی امان اللہ۔